اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ زیارات کے متعلق شروع کیا ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں سعودی عرب کے مشہور اور تاریخی شہر طائف کے اسلامی تاریخ سے وابستہ مقامات کے متعلق ہے۔ یہاں کے نمایاں تاریخی مقامات میں عبداللہ بن عباس مسجد ہے۔ یہ طائف کی سب سے قدیم ترین اور اہم مسجد ہے، جو 630 عیسوی میں اس جگہ پر تعمیر کی گئی تھی جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم اثر ہے۔ کچھ کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر پہلے لات دیوی کا مندر تھا جو منہدم کر دیا گیا تھا۔ اس مسجد کو حضرت عبداللہ بن عباس سے منسوب کیا گیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ سامنے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ قبرستان شہداء کے گرد کی دیوار ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ مشرقی سمت کا ایک قبرستان ہے جو بنو ثقیف کے محاصرے میں شہید ہونے والوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی قبرستان میں دفن ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ بھی 700 عیسوی میں اسی قبرستان میں دفن کیے گئے۔ یہ سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کے دوران یہاں ٹھہراؤ کیا تھا اور اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد الکوہ کہتے ہیں، جبکہ مقام قیام نبوی اور مسجد موقف بھی اسی مقام کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ ذوق شوق سے حاضری دیتے ہیں، اور یہ سامنے آپ ایک چٹان دیکھ رہے ہیں۔ اس چٹان کے متعلق گائیڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چٹان کے اوپر جو چھوٹا سا دھبا نظر آ رہا ہے، اس چٹان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی زخمی حالت میں، اور یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے نشانات ہیں۔ وہاں کے گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس چٹان کے گرد بہت موٹی تاروں کی باڑ اور جنگلہ لگایا گیا ہے، اس تک کوئی آدمی نہیں جا سکتا، یہ بند ہے۔ یہ سامنے آپ واضح دیکھ رہے ہیں۔ اسی جگہ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہے۔ روایات کے مطابق اس سے پہلی مسجد مانا جاتا ہے جس کا مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے
جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ لگا کر عبادت کی تھی۔ بعد میں ترکی حکومت نے یہاں پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے منسوب ہے۔ اب یہ مسجد بند کر دی گئی ہے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گرد موٹی تاروں کا جنگلہ لگا دیا گیا ہے۔ زائرین اسے باہر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ مسجد علی ابن ابی طالب کا مینار دیکھ رہے ہیں، یعنی مینار والی یہ پہلی مسجد ہے، اور یہ اس مسجد کے گرد تاروں کی باڑ لگائی گئی ہے، کسی وجہ سے یہ اب بند کر دی گئی ہے۔ اب زائرین اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی مسجد کا ایک اور حصہ یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے پہاڑ کی طرف سے تصویر لی گئی ہے، ویڈیو بنائی گئی ہے۔ ادھر ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف سڑک ہے، اور اس مسجد کو چاروں طرف سے بند کیا گیا ہے۔ یہ پتھروں سے بنائی گئی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ سامنے آپ ایک باغ دیکھ رہے ہیں جسے عتبہ اور شیبہ کا باغ کہتے ہیں اور باغ عداس بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں آرام فرمایا تھا جب مکہ کے لڑکوں نے جب طائف کے لڑکوں نے آپ کو پتھر مارے تو آپ تھک ہار کر اس باغ میں پہنچے، تو باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو اپنے غلام عداس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور بھیجے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انگور نچوڑ کر گلاس میں بھیجے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو غلام عداس نے تعجب سے کہا کہ یہ تو ایک نیا طرز کلام سن رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہ حضرت یونس علیہ السلام رہنے والے تھے۔ عداس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس نے نبوت کے آثار و صفات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور پیروں کا بوسہ لیا اور کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ اسی باغ میں یہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے اور اسے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، یعنی اس مسجد کو مسجد عداس کا نام دیا گیا ہے۔ باغ عداس یا شیبہ کے متعلق ایک بات جو بتانا ضروری ہے، اس باغ میں اب بعد میں نئے پیڑ لگائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی درخت موجود نہیں، ہاں البتہ جگہ ہوئی ہے، اور اس باغ میں آپ نے ایک چبوترا دیکھا تھا، وہ ظاہر کرتا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی تھی، بیٹھے تھے۔ یہ سامنے آپ مسجد عداس دیکھ رہے ہیں، بڑی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے،
اور یہ مسجد باغ عتبہ اور شیبہ یعنی باغ عداس میں واقع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی اور زیارتی ویڈیو آپ نہ صرف پسند فرمائیں گے بلکہ دوست احباب کو شیئر بھی کریں گے۔